لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ کو چاہنے والے تھوڑے ہیں، جنت کو چاہنے والے تھوڑے ہیں، جہنم کے طلبگار زیادہ ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے شہوتوں سے ڈھانپ دیا جہنم کو، شہوتوں سے اور عیاشیوں سے، عیاشی کریں جہنم میں جائیں، پیسے لگائیں جہنم میں جائیں۔ دیکھیں آپ جتنے گناہ ہیں نا، اکثر گناہ پیسوں سے ہوتے ہیں۔ تنخواہیں ملتی ہیں نوجوانوں کو، پہلی تنخواہ ملتی ہے تو انہوں نے پلان بنایا ہوتا ہے، ہم ان پیسوں سے فلاں جگہ سیر کریں گے، فلاں سینما گھر میں ہم فلم دیکھیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، یہاں تک کہ ہمیں تو نا ان گناہوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ شکر اللہ کا، لوگ ایسے سے گناہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی ڈکشنری میں شامل کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں پہلی تنخواہ ملے گی تو ہم فلاں گناہ کریں گے۔ دوست مل کر جاتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، کسی نے کبھی شراب نہیں بھی پی نا، وہ بھی اپنی پہلی تنخواہ پہ شراب پیتا ہے، اور پھر ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں، گندی جگہوں پہ جاتے ہیں، اپنے پیسے وہاں برباد کرتے ہیں۔ جب تک ان کو تنخواہ نہیں ملی ہوتی یا نوکری نہیں ملی ہوتی نا، اس وقت تو وہ مجالس ذکر میں بھی جاتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جا کے دعائیں بھی کرواتے ہیں، اور خوب تسبیحات بھی کرتے ہیں، خوب وظیفے بھی کرتے ہیں۔ جو ہی نوکری ملی، تنخواہ ملی، گناہوں کی طرف، فقر و فاقہ انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرواتا ہے، اور مال و دولت اللہ سے غافل کر دیتا ہے۔ دنیا کی محبت جو ہے وہ ہر خطا کی جڑ ہے، ہر گناہ کی جڑ ہے دنیا کی محبت۔ یہ لذات کی طرف پیچھے لگنا، یہ بھی دنیا کی محبت ہے نا۔ دنیا حب مال، حب جا اور حب با، شہوت اس کا نام ہے۔ مال کی محبت اور جو ہے وہ جاہ کی محبت، کے اپنی تعریف کروانا جو ہے لوگوں میں پسند ہو، میری تعریف کریں، میرے نمبر بنے، مجھے عہدہ ملے، افسر بنوں، لوگ میری جو ہے وہ آگے پیچھے ہوں۔ پیر حضرات اس معاملے میں بڑے خطرے میں ہوتے ہیں، آگے پیچھے ہوتے ہیں نا مرید، جوتیاں اٹھاتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں، ان کو اپنا محاسبہ بہت کرنا پڑتا ہے۔ نہیں محاسبہ کرتے تو وہ پھر نمازوں کی بھی چھٹی ہو جاتی ہے پیروں کی، تہاڈی 5 ویلے تو ساڈی ہر ویلے، ایسے شیطان نے پٹیاں پڑھائی ہوتی۔ جماعت کی پرواہ نہیں۔ وہ کس وجہ سے ہوا؟ پہلے ٹھیک تھے، جب بگڑے ہیں یہ مریدوں کی وجہ سے بگڑے، اس لیے ہمارے مشائخ خوب رگڑا لگا کے اجازت و خلافت دیا کرتے تھے۔ اب تو بہت کم ایسا رہ گیا، مجاہدے نہیں کرواتے، خلافت اس امید سے دے دیتے ہیں کہ شاید اس کی برکت سے کچھ سیدھے راستے پہ آ جائے گا، پٹری پہ چڑھ جائے گا۔ چڑھ بھی جاتے ہیں بہت سارے لوگ، لیکن پھسلنے کا خطرہ ہوتا ہے، سلسلے کی بدنامی کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ کتنے ایسے حضرات ہیں جو سلسلے کی بدنامی کا ذریعہ بنے۔ پھر بہت سارے لوگ تصوف کو یہی سمجھتے ہیں، یہ جو ملنگ ہوتے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ تہاڈی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے، ساڈے پیر صاحب تھے مدینہ جا کے نماز پڑھتے ہیں، ہر ویلے ہی مدینے پہنچے رہتے ہیں، ایسی پٹیاں پڑھائی۔ پھر لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ پیر یہ ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں پیر۔ تو یہ حب جا کی وجہ سے اور حب با کی وجہ سے، حب دنیا کی وجہ سے بڑے پھسل جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جو دنیا کی محبت ہوتی ہے نا جس کے دل میں، اس کو بڑے مشائخ مل کے بھی ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو سدھار نہیں سکتے۔ اور جو دنیا سے بے رغبت ہے نا، تو اس کو بڑے فساق مل کر بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتے، جو دنیا سے بے رغبت ہے۔ بہرحال بات اصل سیر کرنا ہے نا، خوشی سیر کرنی چاہیے نا۔ میں نے باتیں ایسی چھیڑ دی ہیں دنیا سے بے رغبتی کی باتیں، یہ جس کی شادی ہوتی ہے تو شادی خوشی کا نام ہے، لیکن ہمارے اکابر کا ایک طریقہ رہا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے نا تو پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ دنیا سے بے رغبتی کی باتیں کرتے ہیں، ہے خوشی کا موقع۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے اور اپنی بندی سے نا اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فخر فرماتا اپنے فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو میرا بندہ، یہ اس کو خوشی ملی ہے، ایک شادی کی خوشی ملی ہے، لیکن یہ دنیا سے بے رغبتی کی باتیں کر رہا ہے، آخرت کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ کس نے یہ مجبور کیا ہے اس کو ایسی باتیں کرنے کے لیے؟ یا اے اللہ آپ کی خشیت نے، آپ کی محبت نے اس کو مجبور کیا کہ یہ ایسی باتیں کرے۔
تو دنیا سے بے رغبتی کی باتیں کرتے ہیں، اور پہلی رات کا جو عمل ہوتا ہے نا انسان کا، وہ اس کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، ہے نا۔ جو بیوی ہوتی ہے وہ کیونکہ ماتحت ہوتی ہے خامن کے، کہ اس کے عمل کا اثر ہوتا ہے اس کے اوپر۔ لیکن اسلام اعتدال سکھاتا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ بیوی کا حق بھی نہ ادا کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشہور تھے عبادات کی لائن میں، بڑی عبادت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتباع سنت میں بہت مشہور تھے، اور یہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عبادت میں بڑے وہ مشہور تھے، عبادت بڑی کرتے تھے۔ میں ان کا قصہ سناتا ہوں، لیکن درمیان میں ایک اور قصہ آگے ان کی عبادت کے حوالے سے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی آئے، بائیں ہاتھ میں جوتیاں اٹھائی ہوئی تھیں اور وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ بائیں ہاتھ میں جوتی اٹھا، جوتی کس ہاتھ میں اٹھانی چاہیے؟ بائیں ہاتھ میں۔ جوتی اٹھا کے آئے تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو نا تو اس کو دیکھ لو۔ اچھا، اگلے دن پھر اسی طرح ہوا کہ یہ جوتی اٹھائے بائیں ہاتھ سے اور داخل ہوئے مسجد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے جنتی کو دیکھنا تو اس کو دیکھ لو۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا۔ تو یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسی عبادت ہے نا جو میں نہیں کرتا تو یہ کرتے ہیں، تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے تو دیکھنا چاہیے کہ کون سی عبادت ہے وہ۔ پیچھے لگ گئے، چلے گئے، گھر پہنچ گئے۔ اب لوگ مہمان نواز تھے، کہنے لگے کہ جی میں آپ کے پاس، میرے والد صاحب کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا ہے تو میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں کچھ وقت۔ کہ ہاں بیٹا رہ لو۔ چھوٹے چھوٹے گھر تھے لیکن مہمان نواز بہت، گھر چھوٹے چھوٹے تھے لیکن گزارا کر لیتے تھے، مہمان کا اکرام بہت کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ کوئی ایک دن رہ لیا تو دوسرے دن کہتے کہ اب آپ کو چلے جانا چاہیے۔ 3 دن تو مہمان کا حق ہوتا ہے۔ اب وہ مہمان بن گئے، اب وہ کیا دیکھتے ہیں کہ 3 دن رہے، اب وہ دیکھ رہے ہیں غور سے کہ کون سی ایسی عبادت ہوگی۔ رات کو ہوتی ہے زیادہ تر عبادت، تو خاص عبادت رات کی، ساری رات عبادت کرتے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا سوچا ہوگا انہوں نے۔ تو رات کو کیا دیکھا کہ سوئے ہوئے ہیں بس، اور ساری رات سوتے رہے، اور رات کو جب کسی وقت آنکھ کھلتی تھی، کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تیسرا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ذکر کر لیا، پھر کروٹ بدل لی۔ صبح کو فجر کے وقت اٹھے، تہجد بھی کوئی نہیں پڑھی، اور کوئی اعمال ایسا خاص نظر نہیں آیا ان کو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو تیسرے دن کہنے لگے کہ چچا جان، میرا کوئی اپنے ابا سے جھگڑا وگڑا کوئی نہیں ہوا، میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا تھا کہ کسی نے جنتی کو دیکھنا تو اس کو دیکھ لو۔ میں وہ دیکھنے آیا تھا کہ کون سا ایسا عمل ہے جس نے آپ کو جنتی بنایا، مجھے تو کوئی ایسا نظر نہیں آیا۔ وہ فرمانے لگے ہاں بیٹا ایسا ہی ہے، میرا تو کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ تو اچھا پھر میں چلتا ہوں۔ چلنے لگے تو بلایا کہ بیٹا بات سنو، شاید کوئی ایسا یہ عمل ہو کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں کینہ بغض نہیں ہے۔ میں رات اس حالت میں کرتا ہوں کہ میرا سینہ جو ہے بے کینہ ہوتا ہے، بغض سے، کینے سے بالکل پاک ہوتا ہے، میرے دل میں کسی کا کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، حسد نہیں ہے۔ کہنے لگے ہاں یہی ہے وہ چیز جس نے آپ کو جنتی بنایا۔ یعنی تہجد سے بڑھ کے یہ عمل ہے کہ انسان کا سینہ بے کینہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو کسی کے بارے میں۔ پھر اسی کے ساتھ انسان کے اندر عاجزی بھی آتی ہے، انکساری بھی آتی ہے۔ عاجزی انکساری انسان کو اونچا اٹھاتی ہے۔ باطنی عمل، یہاں اس حدیث سے باطنی عمل کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے ظاہری عمل کی۔ بعض اوقات ظاہری عمل افضل ہوتے ہیں، لیکن ظاہری عمل کا وزن بھی باطن کے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے صوفیہ کرام باطن پر محنت کرواتے ہیں، باطن صحیح ہو، سدھر جائے، تکبر نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، بالکل ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھے، عزت احترام ہر ایک کا کرے، میٹھا بول بولے، مسکرا کے بات کرنا صدقہ ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی شادی ہوئی نا، جب آئے نا بیوی کے پاس، تو کہنے لگے کہ اجازت ہو تو میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں؟ کہ ہاں پڑھ لو۔ اب یہ تو صحابہ کرام کا بھی طریقہ، بعد میں بزرگوں کا بھی طریقہ کہ اپنی ازدواجی زندگی کی جو ابتدا ہے نا وہ نفلوں سے کرتے ہیں۔ ایک تو دنیا سے بے رغبتی کی باتیں کرنا اس کے ساتھ، تاکہ دین کی اہمیت رہے، ہم خوشی میں اللہ کو بھول نہ جائیں۔ غم میں تو اللہ یاد آتا ہے نا، ہائے ہائے کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اور خوشی میں اس کو بھول جاتا ہے۔ نعمتیں دینے والا وہ ہے، اور منعم حقیقی کو بھول گیا۔ جو نعمت ملی، جس پر خوشی ہوئی،
اس نعمت میں لگ گیا اور منعم کو بھول گیا، جس نے نعمت دی اس کو بھول گیا۔ کیسا غافل آدمی ہے، کیسا بے وفا آدمی ہے کہ جس نے دیا تمہیں اتنا کچھ، تمہیں استعمال کرنے کے لیے اتنی بے شمار نعمتیں دی، ان نعمتوں میں لگ کے اپنے خالق مالک اور منعم حقیقی کو بھول گیا۔ تو اللہ والے جو ہیں وہ اپنی پہلی رات کی جو ابتدا کرتے ہیں دنیا سے بے رغبتی کی باتوں کے ساتھ اور 2 نفل پڑھ کے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی زندگی کی پہلی رات اس انداز سے نفل پڑھے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ دائیں ہاتھ ذرا پیچھے کو کھڑی ہو اور یہ اقتدا کرے، وہ مقتدی بنے اور 2 نفل پڑھے، تو یہ بیوی اس کی ساری عمر اس کی جو ہے فرما بردار رہے گی۔ انہوں نے ایک نسخہ بتا دیا۔ تو یہ کہنے لگے کہ میں 2 نفل پڑھ لوں، کہ ہاں پڑھ لو۔ اب جو 2 نفل شروع کیے، فنائیت کی جو کیفیت تھی اور جناب ساری رات ہی 2 نفل میں گزار دی، اتنی محبت اللہ تعالیٰ سے۔ صوفیہ کے ہاں نا اس کو ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ فنائیت میں نا ان کی 4تھی سیر پوری نہیں تھی۔ 4 سیریں ہیں صوفی کی، سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر من اللہ باللہ اور سیر فی الاشیاء۔ پہلی کو عروج کہتے ہیں اور دوسری کو، پہلی 2 کو عروج کہتے ہیں اور دوسری 2 کو نزول کہتے ہیں۔ پہلی کو فنا کا سفر کہتے ہیں، دوسری کو بقا کا سفر کہتے ہیں۔ تو جو فنائیت میں رک جاتا ہے نا اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اور جس نے لوگوں میں کام کرنا ہوتا ہے، دین کا کام کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ پھر وہاں سے واپس آتا ہے، لیکن اندر اس کے سمندر محبت کا وہ موزن اندر ہوتا ہے۔ تو اب ان کو ضرورت تھی شیخ کے توجہ کی۔ جو بندہ ایسے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے نا اس کو پھر شیخ ہی اس مقام سے نکال کے آگے ترقی دلاتا ہے۔ تو اب اگلی رات کو، اب ساری رات گزر گئی، صبح کو فجر کا وقت ہو گیا، اگلی رات کو پھر کہ جی میں 2 نفل پڑھ لوں، کہ ہاں پڑھ لو۔ جو 2 نفل کی نیت باندھی، وہ فجر ہو گئی، وہ انتظار ہی کرتی رہے گی۔ یہ سلسلہ چل پڑا ہی۔ ایک دن ان کے والد نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہو سے پوچھا کہ بیٹا کیسا پایا ہے اس کو، کہ ہاں بہت عبادت گزار ہے، ساری رات نفلیں پڑھتا ہے۔ ہاں سمجھ گئے نا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت لگائی، یہ ایسے کرتا ہے۔ آپ نے بلایا، آپ ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا وَلَا زَوْجُكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہاری زوجہ کا تمہارے اوپر حق ہے۔ یہ جو ڈانٹ پلائی ہے نا اس میں توجہ تھی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی تکمیل کر دی، اور وہ جو فنائیت کے مقام میں تھے نا وہ بقا کے مقام میں آ گئے، اتنی سی توجہ سے۔ کہتے ہیں لوگ تصوف کو مانتے نہیں، توجہ کو مانتے نہیں۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانٹ تھی نا، اس ڈانٹ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اس مقام سے نکال کے اگلے مقام میں پہنچایا ہے ایک لمحے کے اندر، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ پڑی اور وہ صحابی کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ جب انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ محبوب ہیں، وہ سچے لوگ تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری ذات اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو۔ یہ آپ نے فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الآن یا عمر۔ اب اس کے 2 مطلب بیان کیے ہیں مفسرین نے، ایک تو یہ کہ تنبیہ ہے الآن یا عمر، کیا اب یہ تیری کیفیت یہ تیری پہلے ہونی چاہیے تھی، اور ایک ہے کہ الآن یا عمر، ہاں اے عمر اب تمہارا ایمان کی تکمیل ہوئی ہے۔ ہم جب اس میں غور کرتے ہیں نا ہماری ناقص رائے کے مطابق یہ دوسرا والا مطلب جو ہے نا زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ اس کا تصوف کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہلی جو کیفیت تھی وہ فنائے قلب کی کیفیت تھی، تصفیہ قلب ہو گیا تھا، لیکن ولایت کبریٰ جو ملتی ہے نا فنائے نفس میں ہوتی ہے، اس کے لیے شیخ کی توجہ کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سی توجہ فرمائی ہے، ذرا سا ڈانٹا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس مقام سے نکال کے اگلے مقام میں پہنچا دیا، فنائے قلب سے نکال کر تصفیہ قلب سے تزکیہ نفس میں پہنچا دیا، ولایت صغریٰ سے ولایت کبریٰ میں پہنچا دیا۔ بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے اس میں اللہ کو نہ بھولا جائے، مقصد یہ ہے، بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی خوشی ملے اللہ کو یاد کریں، اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں تو اللہ یاد آئے، کہ معرفت حاصل ہوگی جب اللہ کی مخلوق میں غور کریں گے۔
تو ہم جب یہاں آتے ہیں نا سیر وغیرہ کرنے کے لیے تو اس میں اپنی نیت کو ٹھیک کر لینا چاہیے۔ ایک نیت تو یہ ہے کہ ہم صحت کی نیت سے کہ کھلی فضا میں جائیں گے، آکسیجن ہے اور صحت اچھی ہوگی، اور صحت اچھی ہوگی تو ہم کوئی ڈھنگ سے دین کا کام کر سکیں گے، عبادت کر سکیں گے، اللہ کی نعمت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق میں جب غور کریں گے، پرندوں کی آواز سنیں گے ہمیں اللہ یاد آئے گا، درخت دیکھیں گے اللہ یاد آئے گا، ہوا چلے گی تو اللہ یاد آئے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ مجنوں جو تھا نا، وہ ہر چیز سے اس کو لیلا نظر آتی تھی، ہر چیز سے اس کو لیلا نظر آتی تھی۔ محبت والا ہوتا ہے نا، اسے اپنا محبوب بھولتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت میں قوت پیدا ہوتی ہے، اللہ سے محبت بڑھتی ہے، اللہ کا تعلق حاصل ہوتا ہے، قرب نصیب ہوتا ہے۔ ایک گھڑی کا غور و فکر 60-70 سال کی بیر عبادت سے بہتر ہے۔ تو اس لیے ہم آتے ہیں ایسی جگہوں پہ، مل بیٹھتے ہیں، پھر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہماری سیروں میں اور دوسروں کی سیروں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ابھی میں راستے میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ صبح صبح کرکٹ کھیلنے آئے ہیں نا سارے کے سارے، یہ کس وقت آئے ہوں گے؟ یہ فجر کے وقت آئے ہوں گے۔ یہ جس وقت اتوار کو اپنے دوستوں کو یہ جگا دیتے ہیں اور فجر کے وقت سب جاگ جاتے ہیں اور بڑے شوق سے کرکٹ کھیلنے کے لیے پارکوں میں جاتے ہیں، لیکن روزانہ اللہ کا منادی اٹھاتا ہے، جگاتا ہے، جاگتے نہیں ہیں، اس لیے کہ نفس کے بندے ہیں، اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ نفس جگا دیتا ہے نا، کھیلنے کے لیے جگا دے گا، نماز کے لیے نہیں جگاتا، اس میں شیطان سلا دیتا ہے۔ اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں، اللہ تعالیٰ شانو ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔